أعوذ بالله من الشيطان اللعين الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله الذي لا يفره المنع والجمود ولا يكديه الإعطاء والجود، إذ كل معت منتقص سواه وكل مانع مذموم ما خلا. هو المنان بفوائد النعم وعوائد المزيد والقسم، ما اختلف عليه الدهر فيختلف منه الحال، وما كان في مكان فيجوز عليه الانتقال جلت عظمته. ثم الصلاة والسلام على سيد أصل ما في الوجود، دافع جيشات الأباطيل ودامغ صولات الأضاليل، الفاتح لمن غلق، المعلن الحق بالحق، أبي القاسم محمد وعلى آله طيبين الطاهرين المعصومين الغر الميامين، ولعنة الدائم على أعدائهم أجمعين. أما بعد، فقد قال الحكيم في محكم كتابه ومتقن كلامه: بسم الله الرحمن الرحيم. أولئك الذين هدى الله فبهداهم اقتده. ایک درود پڑھیں محمد و آل محمد پہ۔ عزاداران سید الشہداء، سامعین محترم، انتہائی اچھے انداز میں اپنے ذکر محمد و آل محمد سنا۔ پروردگار ہمارے تمام پیشخوانوں کو، سوزخانوں کو لمبی عمر عطا فرمائے، اور جیسے کہ میں عرض کر چکا، مجلس وہ مقام ہے کہ جہاں دعا قبول ہوتی ہے، لہٰذا ہم ابتدائی مجلس میں کوشش کرتے ہیں کہ دعا سے مجلس شروع ہو۔ پروردگار بار الہ ہماری اس عبادت کو اپنی بارگاہ میں، پروردگار بار الہ جو مومنین تشریف فرما ہیں ان کی حاجات کو پورا فرما، صاحب العصر والزمان کی ظہور میں تعجیل عنایت فرما۔ پروردگار مملکت خدا داد پاکستان کی حفاظت فرما۔ جو لوگ بھی اس ملک کو کمزور کرنے میں ملوث ہے، پروردگار ان کو خوار و ذلیل فرما۔ اور دعا مانگی گئی ہے آج کی مجلس، چونکہ یہ برائے ایصال ثواب ہے سید رضا حیدر بخاری کے مرحومین کے لیے، اور ان کے ساتھ ساتھ کل مرحومین مومنین و مومنات، علماء کرام، مراجع عظام، شہداء ملت۔ اور میں ہمیشہ کہتا ہوں کہ وہ لوگ جنہوں نے انسانیت کی خدمت کی ہے اور پروردگار نے وہ خدمت قبول کی ہے، ان سب کے لیے ایک دفعہ سورہ حمد اور 3 دفعہ سورہ اخلاص کی تلاوت کیجیے۔ بسم اللہ۔ درود پڑھیں محمد و آل محمد پہ۔ سلسلہ کلام نور قرآن کے عنوان سے آپ کی خدمت میں پیش ہو رہا ہے، اور میں شکر گزار ہوں آپ کے حسن سماعت کا۔ لیکن اس سے پہلے کہ نور قرآن پر گفتگو ہو، آج کل ایک عادت ہے، ایک ریت ہے، ایک ٹرینڈ ہے آج کے اصطلاح میں، کہ ہمارے اکثر یا کچھ لوگ
امام بارگاہ میں آنے کی استطاعت رکھتے ہیں، اس کے باوجود وہ گھروں میں مجلس سنتے ہیں، یعنی لائیو براہ راست مجلس گھر میں لگا دی، گھر میں بیٹھ گئے اور مجلس سننا شروع کر دی۔ اس میں کوئی قباحت نہیں ہے عزیزو، مجلس آپ جہاں بھی سنیں، بہرحال مجلس کا ثواب مجلس کے ساتھ ہی ہوتا ہے، کبھی ثواب مجلس سے جدا نہیں ہو سکتا۔ لیکن بہتر یہ ہے عزیزو کہ مجلس امام بارگاہ میں سنی جائے۔ آپ استطاعت رکھتے ہیں امام بارگاہ میں آنے کی، آپ یہاں آ سکتے ہیں، جہاں بھی فرش عزا ہو، یہاں ہو، کوئی بھی مقام ہو، آپ وہاں ضرور آئیں۔ میں ایک جگہ پر عرض کر رہا تھا آج ہی کہ چونکہ فرق یہ ہے گھر میں مجلس سننے کی اور یہاں پر کہ یہاں معصوم تشریف لاتے ہیں، اور یہ بات طے ہے کہ جہاں معصوم آئے اس وجود کا اثر تکوینی ہوتا ہے۔ یہ سے میں گفتگو شروع کر رہا ہوں، ہر چیز کے لیے اللہ نے اثر تکوینی رکھا ہے، ہر وجود کے لیے۔ مقدمے پہ غور کیجئے تاکہ مطالب کو سمجھنے میں آسانی ہو۔ ہر چیز کے لیے خدا نے اس کائنات میں جو چیز بھی خلق کی اس کے لیے اثر تکوینی رکھا۔ میں مثال دوں، مثلا خدا نے سورج خلق کیا، سورج کا ایک اثر تکوینی ہے۔ وہ کیا ہے کہ سورج جب طلوع ہوتا ہے تو سورج کی روشنی لازم ہے، یہ سورج کا اثر تکوینی ہے۔ یہ نہیں ہو سکتا کہ سورج ہو اور سورج کی روشنی نہ ہو، بادل ہو پھر بھی سورج کی روشنی ہوتی ہے، یہ اثر تکوینی ہے۔ ایک اور مثال ہے، پانی لیجئے، پانی کا بھی ایک اثر تکوینی ہے۔ پانی کا اثر تکوینی کیا ہے؟ بہت سارے اثرات ہیں، میں ایک اثر کو ذکر کرنا چاہتا ہوں۔ دیکھیے، اگر کوئی پیاسا ہو اور وہ پانی پیے تو اس کی پیاس بجھ جاتی ہے، یہ پانی کا اثر تکوینی ہے۔ یہ نہیں ہو سکتا کہ انسان پانی پیے اور اس کی پیاس نہ بجھے۔ تیسری مثال آپ کی خدمت میں، آگ ہے، آگ کی تمازت، آگ کی حرارت، تپش آگ کے لیے اثر تکوینی ہے۔ کیا آپ تصور کر سکتے ہیں کہ آگ ہو اور حرارت نہ ہو؟ ہاں، اگر اللہ چاہے تو وہ کسی بھی آگ سے حرارت کو چھین سکتا ہے۔ اثر تکوینی ہے آگ کا، حرارت، لیکن اس اثر کو چھینا جا سکتا ہے قدرت خدا سے۔ میں ایک مثال دوں، دیکھیں، عام تصور یہ ہے کہ پانی پیاس بجھا دیتا ہے، پانی سبب ہے لیکن پیاس اللہ بجھاتا ہے۔ پیاس سبب ہے لیکن پانی سبب ہے، پیاس اللہ بجھا دیتا ہے۔ ہمارے ایک مجتہد ہے، انہوں نے ایک مثال دی کہ میں کسی جگہ تبلیغ کرنے گیا تو مجھے بتایا گیا کہ ہمارے علاقے میں ایک آدمی ہے، وہ کھانا تو کھا لیتا ہے لیکن اس کی بھوک نہیں مٹتی۔ عوام تصور تو یہ ہے نا کہ کھانا بھوک مٹا دیتا ہے۔ میں نے عرض کیا کہ بھوک مٹنا کھانے کے لیے اثر تکوینی ہے، لیکن اس اثر کو جدا کیا جا سکتا ہے اگر اللہ چاہے۔ کہتے ہیں میں اس کے پاس گیا، اس سے پوچھا کہ کیا وجہ ہے، تو اس نے کہا کہ میں نے ایک دن بڑی غلط حرکت کی ایک جانور کے ساتھ۔ وہ حرکت کیا تھی؟ کہا میں نے کھانا کھا رہا تھا تو میرے سامنے ایک کتا بیٹھ گیا، وہ بھی شاید ظاہراً اسے بھوک لگی تھی۔ کہتے ہیں میں نے کھانا کھایا، جو کھانا بچ گیا وہ اس جانور کے سامنے نہیں ڈالا، پانی میں بہا دیا۔
دیکھیں ایک جانور کے ساتھ ظلم ہو تو خدا برداشت، پتہ نہیں یہ ظالمین اپنے آپ کو کیا سمجھتے ہیں. ان کے لیے اللہ نے ایک دن رکھا ہے، کہتے ہیں وہ دن ہے، یہ دن ہے، میں کھانا تو کھا لیتا ہوں، بھوک نہیں مٹتی، کیونکہ اللہ نے اس کھانے سے اثر تکوینی ہٹا دیا، کھانا کھا لیا، بھوک نہیں مٹی. لہٰذا اس چیز کو ذہن نشین رکھیں، ہر چیز کے لیے اثر تکوینی ہے، لیکن اس اثر تکوینی کو خدا دور کر سکتا ہے. یہ آپ کے سامنے میں نے ایک مثال پیش کی. دوسری مثال دیکھیے، نار نمرود معروف ہے، ہمارے ادبا جانتے ہیں، اردو میں استعارہ ہے نار نمرود، آتش نمرود. ہمارے شاعر مشرق نے بھی استعمال کیا ہے، بے خطر کود پڑا آتش نمرود میں عشق. آتش نمرود ایک استعارہ ہے. اتنی بڑی آگ کہ حضرت ابراہیم کو منجنیق میں پھینکنا پڑا لوگوں کو، چونکہ آگ کی تمازت بہت زیادہ ہے. لیکن اگر اللہ چاہے تو وہ اس حرارت کو دور کر سکتا ہے. میں عرض کر رہا تھا آج کسی جگہ پر کہ جب منجنیق میں رکھے گئے حضرت ابراہیم کو، پھینکنے کی باری آئی تو ایک دفعہ جبرائیل کو پریشانی ہوئی. کہا پروردگار ایک ہی بندہ ہے جو روئے زمین پر تیرا نام لے رہا ہے، اسے بھی آگ کی طرف پھینکا جا رہا ہے، میں چاہتا ہوں حضرت ابراہیم کی مدد کروں. خدا نے کہا شوق سے جاؤ، ہمارے دوست کی مدد کرو، چونکہ ابراہیم کا ایک لقب خلیل اللہ ہے، اللہ کا دوست. یہاں میں ایک جملہ عرض کر دوں کہ ابراہیم کا مقام تو یہ ہو کہ وہ اللہ کا دوست قرار پائے، اور لوگوں کو پتہ نہیں کیا ہو جاتا ہے جو رسول اللہ کو اپنا دوست سمجھے. ابراہیم کا مقام سمجھیے، ہمارا دوست خلیل اللہ. کہا جائیے شوق سے مدد کیجئے. حضرت جبرائیل تشریف لائے، ابراہیم سے کہا کہ مدد کی ضرورت ہے. کہا ہے بالکل. کہا پھر مدد مانگیے. کہا آپ سے نہیں ضرورت. کہا مدد چاہیے لیکن آپ سے نہیں، اللہ سے مدد چاہیے. کہا اگر اللہ سے مدد چاہیے تو پھر مانگو. اب اللہ کے دوست کا جواب سنیے. کہا اللہ بہتر جانتا ہے میری مدد کب کرے. اللہ بہتر جانتا ہے وہ میری مدد کب کرتا ہے. میں کہتا ہوں یہ یقین ابراہیم تھا جس نے نمرود کے آگ کو ٹھنڈا کر دیا. یہ یقین ابراہیم تھا. اس یقین کے ساتھ جب ابراہیم گئے تو وہاں سے آواز آئی یا نارو کونی بردن والسلام علی ابراہیم. اے آگ اب ابراہیم پہ ٹھنڈی ہو جا. لطافت قرآن دیکھیے، صرف ٹھنڈا ہونے کا ذکر نہیں ہے، والسلام اور ابراہیم کو سلامت رکھ. چونکہ اگر صرف ٹھنڈا ہونے کا حکم ہوتا تو یہ یقینی بات تھی کہ اس آگ نے برف میں بدل جانا تھا. نہیں، ٹھنڈی ہو جائے، ابراہیم کو سلامت رکھ. مخلوق خدا کس شان سے خدا کی اطاعت کرتی ہے. آگ ٹھنڈی ہوئی. یہ انسان ہے جو اللہ کے حکم سے سرتابی کرتا ہے، ورنہ کائنات کا ذرہ ذرہ اطاعت خدا پہ فخر کرتا ہے. آج ہی میں ایک جگہ پہ عرض کر رہا تھا کہ آپ دیکھیے ایک مقام ہے قرآن میں بڑا عجیب. میں اثر تکوینی سے بات شروع کی تھی لیکن اس مقام کو طے کیجئے میرے ساتھ. حضرت نوح کے زمانے میں جب طوفان آیا تو پانی دو طرف سے آیا تھا. جب حضرت نوح نے دعا کی تو پروردگار فرماتا ہے فَفَتَحْنَا السَّمَاءَ بِمَاءٍ مُنْہَمِرٍ، ہم نے آسمان کے دروازے کھول دیے. پانی اوپر سے آیا اور زمین سے پانی نکلا. اب توجہ چاہتا ہوں، جب سارے ظالم ڈوب گئے تو آواز خداوندی آئی آسمان اپنا پانی بند کر دو. زمین سے کہا اقلعی ماءک، اے زمین جو پانی تجھ سے نکلا ہے صرف اسی کو نگل، صرف اسی پانی کو.
اب میں آپ سے پوچھتا ہوں، پانی زمین سے بھی نکلا ہے، آسمان سے بھی آیا ہے، آپس میں مل چکا ہے۔ قدرت کی آواز کیا ہے کہ وہ پانی نگل جو زمین سے باہر آیا ہے، زمین نے بھی حکم مانی، وہ پانی جو زمین سے نکلا تھا صرف وہیں زمین کے اندر گیا ہے۔ اب کیسے گیا ہے یہ قدرت جانتی ہے۔ دیکھے ہر چیز کا اثر تکوینی ہے۔ پانی کا اثر تکوینی پیاس بجھا دیتا ہے، آگ کا اثر تکوینی انسان کو حرارت دیتا ہے، اور اسی طرح سے سورج کا اثر تکوینی روشنی ہے۔ اب میں نے یہاں سے گفتگو شروع کی، جب یہ مخلوقات ہر مخلوق اپنے وجود کے اندر اثر تکوینی رکھتا ہے تو معصوم کے وجود کا اثر کیا ہوگا؟ یہ ہو سکتا ہے کہ معصوم کا وجود ہو اور اس کا اثر تکوینی نہ ہو؟ یہ ہو سکتا ہے کہ معصوم کسی مجلس میں آئے اور اس جگہ پہ برکت نہ ہو؟ یہ نہیں ہو سکتا عزیزو۔ میں ایک دو مثالیں پیش کرنا چاہتا ہوں، آپ توجہ کیجئے گا۔ نور قرآن کے عنوان پہ گفتگو جاری ہے۔ سورہ مریم، پروردگار کا ارشاد ہے فَأَجَاءَهَا الْمَخَاضُ إِلَى جِذْعِ النَّخْلَةِ، درد ذہ جو ولادت کے وقت عورتوں کو درد ہوتا ہے، کہا جب مریم نے اس درد کو محسوس کیا تو وہ درد مریم کو ایک خشک درخت کی طرف لایا۔ مریم کہاں آئی؟ خشک درخت ہے۔ وجود معصوم کے اثر کو دیکھیں، خشک درخت ہے، اس کے ہاں مریم تشریف لائیں۔ جذع النخلہ، کھجور کا درخت ہے لیکن خشک ہو چکا ہے۔ وجود معصوم کے برکت کو دیکھیں، آئی اور ایک جملہ کہا یا لیتنی کنت مت قبل ھذا، کاش اس سے پہلے میں مر جاتی۔ چونکہ شکم میں بچہ ہے اور بچے کا والد نہیں ہے، لوگ کیا کہیں گے؟ بڑی بحیا خاتون ہے، کہا اس سے پہلے میں مر جاتی۔ وَكُنْتُ نَسْيًا مَنْسِيًّا، کاش لوگ مجھے نہ جانتے۔ درخت کون سا ہے؟ توجہ چاہتا ہوں، خشک درخت ہے، بچے کی ولادت ہے۔ پروردگار کا ارشاد ہوا وَنَادَاهَا مِن تَحْتِهَا، کسی نے مریم کے نیچے جو زمین تھی وہاں سے آواز دی، اللہ تحزنی، پریشان نہیں ہونا، فقد جعل ربکی تحتکی سریا، پروردگار نے تیرے قدموں کے نیچے چشمہ جاری کر دیا ہے۔ معصوم کے وجود کا اثر دیکھیں، چشمہ جاری ہوا ہے۔ اس کے بعد ارشاد ہے، میں ہمیشہ کہتا ہوں ایک لفظ ہے، خصوصاً جو جوان مجھے سن رہے ہیں، اور قرآن کا اعجاز دیکھیں، اس ایک لفظ سے آپ پورے معاشرے کو بدل سکتے ہیں، ایک لفظ سے۔ اچھا وہ لفظ کس کے بارے میں آیا ہے؟ حضرت مریم کے بارے میں۔ لوگ کہہ سکتے ہیں یہ قصہ حضرت مریم کا ہے، میرا کیا تعلق ہے اس قصے کے ساتھ؟ نہیں عزیزو، اس لفظ پہ غور کریں۔ اب پانی قدموں کے نیچے جاری ہوا، آپ جانتے ہیں جب ولادت ہوتی ہے ماں کو پینے کے لیے پانی کی ضرورت ہے، کھانے کے لیے بھی کسی چیز کی ضرورت ہے۔ درخت خشک ہے، اللہ کا ارشاد ہوا وَهُزِّي إِلَيْكِ بِجِذْعِ النَّخْلَةِ، مریم اس خشک درخت کو حرکت دیجئے۔ کیوں؟ تساقط علیکی رطباً جنیا، تازہ کھجور گریں گے۔ درخت خشک ہے، تازہ کھجور گریں گے۔ میں ہمیشہ کہتا ہوں کھجور کے لیے درخت کا سبز ہونا ضروری ہے، اور اس کے بعد اس میں پھل کا لگنا ضروری ہے، اور کھجور کا پھل ویسے نہیں کھایا جاتا جب تک وہ تیار نہ ہو جائے۔ اب قدرت دیکھے اللہ کی اور معصوم کے وجود کی تاثیر دیکھے۔ درخت کو سرسبز کر دیا، اس میں پھل لگا دیا، پھل اس قابل کر دیا کہ مریم کھا سکے۔
اب مریم کو کہا زحمت دے رہا ہوں، صرف درخت کو حرکت دیجئے۔ میں ہمیشہ سوال کرتا ہوں، جوانوں سے کہتا ہوں اس لفظ کو حزی، اس لفظ کو اپنے کاپی رجسٹر کے پہلے صفحے پہ لکھیں، حزی حرکت دیجئے۔ اللہ سے دست ادب جوڑ کے کہوں گا، درخت خشک تھا، تو نے سرسبز بنا دیا۔ درخت سرسبز بنانے کے بعد اس میں پھل لگا دیا، پھل لگانے کے بعد اسے اس قابل بنایا کہ اسے کھایا جا سکے۔ اللہ تو ہی حرکت دیجئے۔ ہوا کے ذریعے سے، جبرائیل کے ذریعے سے ساری کائنات دست تصرف میں ہے، ساری کائنات۔ یہ سوال تو بنتا ہے نا۔ اور پھر آپ کو پتا ہے کہ ولادت کے وقت حالت کیا ہوتی ہے ایک خاتون کی، بڑی سخت حالت ہے۔ مریم کو زحمت دی جا رہی ہے۔ توجہ چاہتا ہوں، یہ ایک لفظ آپ کی زندگی کو بدل دے گا۔ اللہ کی آواز آئے گی، مریم کے بس میں یہ نہیں ہے کہ وہ درخت کو سرسبز کر دے، یہ مریم کے بس کی بات نہیں ہے اس میں پھل لگا دے، مریم کے بس کی بات نہیں ہے اس پھل کو کھانے کے قابل بنا دے، لیکن مریم درخت کو حرکت دے سکتی ہے۔ جو کچھ آپ انجام دے سکتے ہو انجام دو۔ درود پڑھے محمد و آل محمد پہ۔ دیکھیں قرآن کا درس ہے، ہم خود اپنے اسٹوڈنٹ سے پوچھتے ہیں حضور کل امتحان ہے، تیاری ہے، کہتے ہیں اللہ پہ توکل ہے۔ نہیں بھائی، مریم کو حکم ہے حرکت دو۔ مریم کے بس کی بات نہیں ہے کہ وہ درخت کو سرسبز کر دے، مریم پھل نہیں لگا سکتی، مریم اس پھل کو کھانے کے قابل نہیں بنا سکتی، لیکن مریم کے بس میں یہ تو ہے کہ وہ حرکت دے۔ کون سی مریم؟ جس کے بارے میں ارشاد ہے ان اللہ طہرکی، پروردگار نے تجھے پاک بنایا، واصطفاکی، تجھے اپنے لیے چنا، وطہرکی، پاک بنایا۔ عجیب ہے، یعنی میں مریم سے محبت کرتا ہوں، اس کے باوجود حکم آیا حرکت دو۔ کیا پیغام ہے قرآن کا؟ اور میں آپ سے پوچھتا ہوں یہ پیغام ابدی ہے یا نہیں؟ اس لفظ کو نوٹ کیجئے اپنے ساتھ، حزی۔ آپ قلم اٹھائیے، آپ کتاب اٹھائیے، آپ تیاری کیجئے۔ آپ کے بس میں تیاری ہے، آپ کے بس میں کاروبار کرنا ہے، آپ کے بس میں کام کرنا ہے، برکت اللہ پہ چھوڑ دیجئے، یہ اللہ کا کام ہے۔ حزی الیکی، میرے لیے یہ منزل بڑی عجیب تھی، حرکت دو، حرکت دو۔ دیکھیں ایک سوچے سمجھے منصوبے کے تحت میں اپنی قوم سے خوب واقف ہوں، ہمارے ذہنوں میں یہ بات ڈالی گئی ہے کہ ہم کچھ نہیں کر سکتے، ہے نا؟ ہمارے جوانوں کو کہا جاتا ہے آپ تبدیل کرو گے معاشرے کو۔ ہاں آپ تبدیل کر سکتے ہیں اگر حزی کا مقام پتہ ہے۔ افراد کے ہاتھوں میں ہے اقوام کی تقدیر، ہر فرد ہے ملت کے مقدر کا ستارہ، لیکن یہ آیت ذہن میں ہو، حزی الیکی بجذع النخلہ، مریم حرکت تو دیجئے، پھر اس حرکت میں برکت دیکھیے۔ تو آپ نے دیکھا معصوم کے وجود میں اللہ نے کتنی برکت رکھی ہے۔ معصوم کا وجود درخت کو سرسبز بنا دیتا ہے۔ میں کہتا ہوں معصوم کا وجود دل کو نورانی کر دیتا ہے۔ یہ ایک مثال آپ کے سامنے ہے کہ معصوم کے وجود میں اللہ نے کتنی برکت رکھی ہے۔ اب دوسری مثال بھی قرآن سے سنیے، ایک درود پڑھے محمد و آل محمد پہ۔ میں نے آپ سے وعدہ کیا ہے کہ گفتگو قرآن سے ہوگی۔
دوسری مثال دیکھیے وجود معصوم کی برکت، اور کیا برکت ہے عزیزو۔ 40 سال بعد سورہ یوسف پڑھ رہا ہوں، 40 سال بعد یوسف کے بھائی یوسف کی خدمت میں حاضر ہوئے۔ چونکہ قحط کا موسم تھا، غلہ نہیں تھا، گندم نہیں تھی، اور مصر میں بڑی گندم تھی۔ قصہ دہراتا نہیں ہوں، صرف اس کا کانٹیکسٹ بیان کروں تاکہ سمجھ میں آ سکے سیاق و سباق کیا ہے۔ 40 سال بعد اللہ نے یوسف کو عزیز مصر بنا دیا۔ اس میں بھی بڑا درس ہے کہ اگر اللہ تیرے لیے بھلائی کا ارادہ رکھتا ہے، لوگ تجھے کنویں میں پھینکیں گے، اللہ تخت پہ بٹھا دے گا۔ بس تعلق اللہ کے ساتھ ہونا چاہیے، اللہ کے ساتھ تعلق ہونا چاہیے۔ 40 سال بعد آئے، حضرت کے سامنے کھڑے ہوئے، اور توجہ چاہتا ہوں حضرت کو پہچان نہیں سکے۔ دیکھیں یہ نبی کی اولاد ہے، لیکن حضرت یوسف کو پہچان نہیں سکی۔ روایت میں ہے کہ امام اجل اللہ تعالی فرجہ شریف کی شباہت ہے۔ ایک درود پڑھے بلند ذات پہ، اللہم صلی علی محمد۔ خوب وہ پہچان نہیں سکے تو حضرت یوسف نے خود تعارف کرایا۔ کیا کہا؟ قرآن کہتا ہے سورہ یوسف، کہا انا یوسف، میں یوسف ہوں۔ اپنے بھائیوں سے تعارف کرایا اپنا، میں یوسف ہوں۔ بہت سے لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ انبیاء ہم جیسے ہیں۔ یہ آواز آپ نے سنی ہوگی، حضور انبیاء ہم جیسے کہاں ہیں، یہ نبی کی اولاد ہے، یوسف کو نہیں پہچان سکی۔ یہ تو قرآن ہے نا، میں قرآن پڑھ رہا ہوں، قرآن نے بھی کسی کا پردہ نہیں رکھا۔ کہا میں یوسف ہوں، وَهَذَا أَخِي، یہ میرا بھائی بنیامین ہے۔ اب توجہ چاہتا ہوں، جب اپنا تعارف کرایا تو پوچھا بابا کی کیا حالت ہے؟ 40 سال ہو گئے بابا سے بچھڑے ہوئے۔ اب قرآن کہتا ہے وَبِيَضَّتْ عَيْنَاهُ، کہا بابا کی بینائی چلی گئی ہے، بابا نابینا ہو گئے ہیں۔ تیرے غم میں روتے روتے بابا نابینا ہو گئے ہیں۔ لوگ ہم پہ اعتراض کرتے ہیں، آپ غم حسین میں روتے ہیں، یعقوب کو دیکھیے، غم یوسف میں 40 سال روئے۔ بہرحال میں مصیبت کی منزل پر نہیں ہوں، اب جب سنا وجود معصوم کی برکت بیان کر رہا ہوں۔ اب جب سنا کہ بابا کی بینائی چلی گئی ہے، عزیزو دعا بھی تو کر سکتے تھے، دعا بھی کر سکتے تھے۔ میں کہتا ہوں خود یعقوب دعا کر دے تھے، پروردگار میری بینائی نہیں ہے، مجھے بینائی عطا کر۔ آپ سے پوچھتا ہوں کبھی کسی نبی کی دعا رد ہوئی؟ نبی کی دعا رد نہیں ہوتی۔ یعقوب کو بھی پتا ہے دعا کروں تو بینائی واپس مل جائے گی، لیکن ولی کی نگاہ بتانی ہے۔ اچھا یعقوب نے دعا نہیں کی، کہہ سکتے ہیں کسر نفسی ہے، تواضع سے کام لے رہے ہیں، حد ادب کا خیال ہے۔ یوسف دعا کر لیتے، ہاتھوں کو اٹھا لیتے، پروردگار بابا کی بینائی نہیں ہے، بینائی کے لیے دعا کر رہا ہوں۔ نہ یعقوب نے دعا کی، نہ یوسف نے دعا کی۔ اب جب سنا بابا کی بینائی نہیں ہے تو آواز دی اذهبوا بقمیصی ھذا۔ جو عربی سمجھتے ہیں وہ پیغام سمجھ گئے، اپنے بھائیوں سے کہا میری یہ قمیص لے جاؤ۔ حضور کیا بات ہے، وجود معصوم کی برکت دیکھے۔ سورہ یوسف، میری یہ قمیص لے جاؤ۔ کیا کرنا ہے قمیص کا؟ فَأَلْقُوهُ عَلَى وَجْهِ أَبِي، اس قمیص کو جو میرے بدن سے مس ہوئی ہے میرے بابا کے چہرے پہ ڈال دینا، بینائی واپس آ جائے گی۔ بینائی واپس آ جائے گی۔ اب اگر کسی نے اعتراض کرنا ہے تو وہ یوسف پہ اعتراض کرے،
یوسف دعا کر سکتے تھے. اگر کسی نے اعتراض کرنا ہے یوسف پہ کیجئے. اگر کوئی آپ سے پوچھتا ہے کہ آپ ذریح پہ گئے, اپنے بدن کو مس کیا, شرک ہوا, کہو یہ شرک نہیں ہے, یہ سنت یوسف ہے, یہ سنت یوسف ہے. یوسف نے قمیص بھیجی. اچھا اگر اس میں کوئی مسئلہ ہوتا خود یوسف ہی منع کر دیتے. اچھا یوسف نے منع نہیں کیا, کہا جا سکتا ہے والد کی محبت تھی, یعقوب منع کر دیتے. اب وجود معصوم کی برکت, قرآن کہتا ہے وَلَمَّا فَصَلَتِ الْعِيرُ, جب قافلہ مصر سے چلا, وہ قافلہ جس میں قمیص یوسف ہے, جس میں پیراہن یوسف ہے. اچھا ایک اور نکتہ بھی بیان کروں, خوب قمیص کیوں بھیجی, اپنا رومال بھیج دیتے, اپنی عبا بھیج دیتے. عزیزو یہی قمیص تھی جس پہ ناحق خون لگا کر یعقوب کی خدمت میں پیش کی گئی تھی, اور یہی قمیص یعقوب کے حزن کا سبب بنی. خدا نے کہا جو قمیص آپ کو غمگین کر گئی تھی اسی قمیص کے ذریعے سے بینائی عطا کروں گا. رومال بیچ سکتے تھے, اپنی عبا کو بیچ دیتے. درود پڑھے محمد و آل محمد پہ. وجود معصوم کی برکت. اب قافلہ چلا, میں قرآن پڑھ رہا ہوں, ابھی تک میں نے کوئی حدیث نہیں پڑھی, میں قرآن پڑھ رہا ہوں. قافلہ چلا, یعقوب کہاں تشریف فرما ہے؟ فلسطین میں. اور یہ قافلہ کہاں سے روانہ ہوا؟ مصر سے. یہ ذہن میں رکھیے یہ معلومات. دو ملک ہیں, ایک مصر ہے ایک فلسطین. حضرت یعقوب تشریف فرما ہے فلسطین میں. قمیص پیراہن یوسف مصر سے چلی. اب دو ملک, یوسف کو بچھڑے ہوئے 40 سال ہو چکے. قمیص مصر سے چلی, یعقوب فلسطین میں ہے. اب جب قافلہ چلا تو یعقوب نے آواز دی انی اجدو ریح یوسف, میں یوسف کی خوشبو پا رہا ہوں. 40 سال ہوئے ہیں بچھڑنے کو, اور خوشبو کہاں سے پا رہے ہیں؟ فلسطین میں بیٹھے ہیں. اور قمیص کہاں پہ ہے؟ مصر. اور توجہ کیجئے, یہ نہیں کہا میں خوشبو سونگھ رہا ہوں. سونگھنے میں غلطی ہو سکتی ہے. قرآن نے لفظ ذکر کیا ہے اجیدو. اجیدو کا مطلب ہے کہ جب آپ کو کسی چیز کا یقین ہو, جیسے مجھے آپ کے وجود کا یقین ہے, آپ میرے سامنے بیٹھے ہیں, میں کہتا ہوں اجیدکم, میں آپ لوگوں کو اپنے سامنے پا رہا ہوں. یعقوب نے کہا گو قمیص یوسف مصر میں ہے, لیکن میں یعقوب نبوت کی قوت سے اپنے سامنے پا رہا ہوں. اور پھر کہا جاتا ہے نبی ہم جیسا ہے. نبی کے بیٹے سامنے کھڑے ہو کے پہچان نہیں سکے یوسف کو. یوسف نے اپنا تعارف خود کرایا. یہ یعقوب ہے کہ جس نے کہا میں یوسف کی خوشبو پا رہا ہوں. اور وہ آیا بشارت دینے والا. اس قمیص کو ڈال دیا گیا یوسف کے یعقوب کے چہرے پر. قرآن کہتا ہے فلما القاہ علی وجہہ ارتد بصیرا, جیسی ہی یوسف کا پیراہن یعقوب کے چہرے سے مس ہوا, بینائی نے یعقوب کے دروازے پہ سجدہ کیا. اور میں یہاں پر ایک جملہ کہتا ہوں کہ دیکھیے قمیص ہمیشہ انسان کے بدن سے مس نہیں ہوتی. آپ تعجب کریں گے, واقعاً ایسا ہے, ہمیشہ مس نہیں ہوتی. وہ کیسے؟ آپ دیکھیے نا, جب ہم ایک قمیص پہنتے ہیں اس کو اتار بھی دیتے ہیں, کوئی اور قمیص پہن لیتے ہیں. وہ قمیص پھر ہو سکتا ہے 1 ہفتے کے بعد, 2 ہفتوں کے بعد, 3 ہفتوں کے بعد پہنیں. قمیص ہمیشہ بدن کے ساتھ مس نہیں ہوتی.
لیکن پروردگار معصوم کے وجود کو اتنی برکت عطا کرتا ہے کہ وہ قمیص جو کبھی کبھار نبی کے بدن سے مس ہو، اس میں اتنی طاقت ہے کہ وہ ایک نبی کو شفا دیتا ہے۔ وہ قبر کہ جس میں امام حسین کا وجود مبارک 1400 سال سے پڑا ہے، وہ کیسے شفا نہیں دے سکتی؟ وہ کیسے شفا نہیں دے سکتی؟ اس لیے میں کہتا ہوں جب بھی ان مقدس مقامات پر جائیں تو اپنے بدن کو مس کیجئے، سنت یعقوب ادا کیجئے۔ آپ کے بدن میں جتنی بیماریاں ہیں اللہ شفا عطا کرے گا، بدن کی بیماریوں کو نہیں، روح کی بیماریوں کو بھی شفا عطا کرے گا۔ عزیزو، یہ قمیص بڑی مبارک قمیص ہے۔ ذہن میں یہ سوال تو آتا ہے آخر یہ قمیص گئی کہاں؟ یعقوب کو شفا ملی، اتنی مبارک قمیص، چھٹے امام نے کہا وہ قمیص ہمارے پاس ہے، پیراہن یوسف ہمارے پاس ہے۔ اور پھر کہا یہ قمیص اس وقت ظاہر ہوگی جب ہمارا آخری بیٹا ظہور کرے گا، اور وہیں قمیص پہنے ہوئے ہوں گے۔ میں کہتا ہوں یہ وہی قمیص ہے نا جس نے ایک نبی کو شفا دی ہے۔ اب جب حجت وہ قمیص پہنیں گے نہ جانے کتنوں کو شفا ملے گی۔ بر محمد و آل محمد صلوات۔ قمیص یوسف وہ یوسف زہرا کے پاس ہے، قمیص یوسف۔ اور میں کہتا ہوں یہ قمیص یوسف کے لیے فخر کی بات ہے، یہ یوسف زہرا کے لیے فخر کی بات نہیں ہے، یہ قمیص یوسف کے لیے فخر کی بات ہے کہ اس وجود مبارک سے مس ہو رہی ہے۔ بس عزیز و آخری مثال اور آپ کی زحمتوں کو تمام کر رہا ہوں، معصوم کے وجود کی بڑی برکت ہے، اور برکت ایسی ہے کہ جو جسم کو بھی شفا عطا کرتی ہے، روح کو بھی شفا عطا کرتی ہے۔ ایک درود پڑھے محمد و آل محمد پہ۔ سورہ ابراہیم 14واں سورہ ہے، 39 نمبر آیت پڑھ رہا ہوں۔ حضرت ابراہیم وجود معصوم کی برکت، نور قرآن۔ حضرت ابراہیم نے آواز دی ربنا انی اسکنت من ذریتی بواد غیر ذی زرع، پروردگار میں نے اپنی اولاد کو بے آب و گیاہ بیابان میں بسایا ہے۔ حضور میں آپ سے پوچھتا ہوں اگر ایک جگہ جہاں نہ پانی ہے نہ کوئی کھانے کی چیز ہے، وہاں کوئی اپنی اولاد کو بساتا ہے؟ ابراہیم کہتے ہیں میں نے اپنی اولاد کو بے آب و گیاہ صحرا میں بسایا ہے۔ یہ وہی ابراہیم ہے جس کو یقین تھا کہ نار نمرود گلستان میں بدل جائے گی۔ یہ وہی ابراہیم ہے جسے یقین ہے اولاد بساؤں گا صحرا گلستان بن جائے گا۔ پروردگار میں نے اپنی ذریت کو بے آب و گیاہ بیاباں میں بسایا ہے، عند بیتک المحرم، تیرے گھر کے پاس۔ اب اللہ کا گھر ہے نا، کافی ہے، تیرے گھر کے پاس۔ اچھا کیوں بسایا ہے؟ خصوصاً جوانوں کے لیے عرض کر رہا ہوں، بڑی غور سے سننا ہے۔ لِيُقِيمُوا الصَّلَاةَ، تاکہ میری اولاد نماز قائم کر سکے۔ دیکھیں نماز سے کبھی سردابی نہیں کرنی۔ میں ہمیشہ کہتا ہوں اگر کسی نے ممبر پر نماز کا ذکر کر دیا، کہتے ہیں مولانا نے نماز کا ذکر کیا۔ ارے اگر نماز کا ذکر نہ ہو تو کس چیز کا ذکر کریں؟
آخر نماز جنہوں نے پڑھی ہے صحیح طریقے سے وہ آپ کے امام ہیں، جنہوں نے نماز پڑھنے کا سلیقہ سکھایا ہے دنیا والوں کو. کہا میں نے نماز پڑھنے کے لیے یہاں پر بس آیا ہے. اور دیکھیے یہ ایک نقطہ سنیے اس سے پہلے کہ میں آیت کو مکمل کروں. ایک روایت ہے کیوں لوگ نماز سے بھاگتے ہیں. ایک روایت ہے چھٹے امام کی، ایک درود پڑھے ذات مبارک پر. اس پیغام کو پلے باندھ لیجئے گا، بہت مہم چیز ہے، بہت مہم پیغام ہے. امام فرماتے ہیں ربو اولادکم علی حب اللہ، اپنے بچوں کی پرورش کی بنیاد محبت خدا پہ رکھو. خوب کیا مطلب ہے محبت خدا پہ رکھو؟ ہمارے ہاں عموماً جب بچے کو تربیت ہوتی ہے بچی کی تو اسے کیا کہا جاتا ہے؟ بچے جھوٹ نہیں بولنا، خدا جہنم میں ڈال دے گا. حضور یہ بھی تو کہا جا سکتا ہے سچ بولو اللہ جنت عطا کرے گا. خدا کا جو تصور ہے وہ ہم ایسے ذہن میں بٹھا دیتے ہیں کہ خدا کوئی بہت خوفناک سی چیز ہے. انتہائی معذرت چاہتا ہوں، یہی تو تصور ہے نا. فلاں کام نہیں کرنا اللہ جہنم میں ڈال دے گا، فلاں کام نہیں کرنا اللہ دوزخ میں ڈال دے گا. ذہن میں یہی تصور ہے کہ اللہ ہے، دوزخ ہے اور آگ ہے. امام کیا کہتے ہیں؟ امام کہتے ہیں بچوں کی تربیت کرو محبت خدا کی بنیاد پر. بچے نماز پڑھو خدا جنت عطا کرے گا. بچے روزہ رکھو اللہ محبت کرے گا. بچے نماز پڑھو اللہ تحفہ عطا کرے گا. بچے کے دل میں اللہ کی محبت جاگزی ہوگی. دیکھیں نا نماز کے بارے میں کیا کہتے ہیں، کوئی نماز نہیں پڑھے گا تو اسے جہنم میں ڈال دیا جائے گا. یہ بھی تو کہا جا سکتا ہے نماز پڑھو، نماز اللہ سے ملاقات کا نام ہے. اور ہم میں کون ہے جو اللہ سے نہیں ملنا چاہتا؟ کس اللہ سے عزیزو؟ خصوصاً آپ سوشل میڈیا کا دور ہے، اس بات کو آپ خوب جانتے ہیں. ہم میں سے کوئی بھی شخص اگر کسی بڑی شخصیت سے ملاقات کرے اور کوئی تصویر کھینچ لے تو پھر وہ تصویر دوسرے دن ہمیں سوشل میڈیا پہ نظر آتی ہے. اچھا یہ بری بات نہیں ہے، انسان کی فطرت میں ہے کہ وہ اپنے سے بڑے سے ملنے کو فخر سمجھتا ہے. اب یہ اور بات ہے کوئی دنیا والوں کو بڑا سمجھتا ہے تو کوئی اللہ والوں کو بڑا سمجھتا ہے. بہرحال بڑے سے ملنا انسان کی فطرت میں ہے، اس بات پہ فخر کرتا ہے. اب میں آپ سے کہتا ہوں اللہ سے کون بڑا ہے؟ اللہ کی ذات سے کون بڑا ہے؟ اور پھر آپ دیکھیے جب آپ کسی شخصیت سے ملاقات کرتے ہیں، ملاقات کے لیے وقت لینا پڑتا ہے. کوئی وقت ہوتا ہے، اس کا سیکریٹری ہے، پتہ نہیں اس کے اخلاق کیسے ہوں گے، ملیں گے نہیں ملیں گے. اللہ کہتا ہے میں دن میں 5 بار موقع دے رہا ہوں، مجھ سے ملاقات کرو. یوں بھی تو تصور ہے نا نماز کا، یہ کتنا خوبصورت تصور ہے. اور جب آپ کسی بڑے سے ملتے ہیں انسان کے قد میں اضافہ ہوتا ہے کہ نہیں؟ جب آپ اللہ سے ملاقات کرتے ہیں، پروردگار میں نے اپنے بچوں کو، اپنی اولاد کو اس بیاب و گیاہ بیابان میں بسایا ہے. ہدف کیا ہے؟ لیقیم الصلاۃ، پروردگار تاکہ یہ نماز قائم کر سکے. اور اس کے بعد ایک دعا کی، میری تقریر کے آخری جملے محفوظ کیجیے گا. قرآن پڑھ رہا ہوں سورہ ابراہیم. رب وجعل افئدة من الناس تہوی الیہم، پروردگار کچھ لوگوں کے دلوں کو میری اولاد کی طرف مائل کر دیں. دعا پہ غور کیجئے. اب ہمیں تو کہتے ہیں نا شرک کر دیا، غیر خدا کی طرف مائل ہو گئے. یہاں ابراہیم دعا کر رہے ہیں پروردگار لوگوں کے دل میری اولاد کی طرف مائل کر دیں. سب کے دل نہیں، کچھ لوگوں کے دل. چونکہ یہ ہر کسی کی توفیق نہیں ہے جو آل ابراہیم سے محبت کرے. ہمیں تو کہا جاتا ہے نا، آپ کہتے ہیں غیر خدا سے محبت. یہاں ابراہیم دعا کر رہے ہیں پروردگار کچھ لوگوں کے دلوں کو میری اولاد کی طرف مائل کر دے، چونکہ میری اولاد لوگوں کو خدا کے پاس لے جائے گی.
میری اولاد کی طرف مائل کر دے۔ اچھا، ابراہیم نے دعا کی، دعا قبول ہوئی؟ ہاں قبول ہوئی۔ امام سجاد نے آواز دی، درود پڑھیں محمد و آل محمد۔ کہا پروردگار تیرا شکر ہے کہ تم نے کچھ لوگوں کے دلوں کو ہماری طرف موڑ دیا ہے، یعنی ہم آل ابراہیم ہیں۔ ابراہیم نے وہ دعا ہمارے لیے کی تھی، اور کیسے دل موڑ دیے لوگوں کے خدا نے۔ دیکھیں 40 پہ کیا حضور ہوتا ہے کربلا میں۔ ہر انسان کا دل کرتا ہے کہ وہ 40 پہ تشریف لے جائے اور امام حسین کی بارگاہ میں حاضری دے۔ اور پھر کیا ہم شیعہ جاتے ہیں صرف؟ میں نے خود مسیحیوں کو جاتے ہوئے دیکھا ہے۔ حسین کی شخصیت میں بڑی جاذبیت ہے، کس طرح سے دل مائل ہوئے۔ زہیر ابن قین تاریخ میں ہے عثمانی الہوا، یعنی عثمان ابن عفان سے محبت کرنے والی شخصیت۔ جانتے ہو زہیر کون ہے؟ زہیر وہ ہے جو جنگ جمل میں علی کے مقابلے میں لڑا ہے، حضرت عائشہ کی صف میں، حضرت عائشہ کی رکاب میں جناب علی کے مقابل لڑا ہے۔ امام حسین کی جاذبیت دیکھیے، پیغام بھیجتے ہیں زہیر ہم ملنا چاہتے ہیں۔ کہا یہاں حسین کے لیے کوئی جگہ نہیں ہے۔ اللہ اکبر۔ اب یہاں پر زوجہ محترمہ نے ایک بڑی خوبصورت بات کی۔ کہا عجیب بات ہے، دل بند زہرا بلا رہے ہیں اور آپ انکار کر رہے ہیں۔ بس اس جملے نے زہیر کے وجود میں آگ لگا دی۔ زہیر گئے اور تاریخ نے ذکر کیا کہ زہیر نے بڑی مختصر ملاقات کی، لیکن وہ ملاقات ایسی تھی کہ جب خیمگاہ سے باہر آئے تو کہا جنننی الحسین، مجھے حسین نے اپنا دیوانہ بنا دیا۔ میں کہتا ہوں آقا حسین سرکار شہداء، جیسے آپ نے زہیر کے دل کو فتح کیا تھا، ہمارے دلوں کو بھی فتح کیجیے۔ ہمارے دلوں کے دروازے بھی کھلے ہیں۔ اور پھر وہ زہیر عزیزو، میرا دل کر رہا تھا کہ میں آج رباب کے مسائل بیان کروں، لیکن مرثیہ میں نے جب حضرت عباس کا سنا تو دل کر رہا ہے چند جملے ابو الفضل عباس کے بارے میں۔ یہی زہیر ہے جو غالباً عاشور کے دن، چونکہ روایات میں اختلاف ہے، عاشور کے دن حضرت ابو الفضل عباس کے پاس گئے اور کہا عباس جانتے ہو آپ کے والد گرامی نے ام البنین سے شادی کیوں کی تھی؟ کہا شادی اسی دن کے لیے کی تھی کہ آپ حسین کی مدد کریں۔ تاریخ نے لکھا معتبر کتابوں میں کہ عباس نے رکاب پر زور ڈالا، رکاب ٹوٹ گئے۔ کہا زہیر جنگ شروع ہونے دو، پھر عباس کی وفا دیکھنا۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر۔ یہ عجیب شہید ہے، عجیب شہید ہے۔ ایک ذاکر کہتا ہے، وہ عالم دین بھی تھے اور ذاکری بھی کرتے تھے، کہا میں روزانہ امام حسین کی زیارت پہ جایا کرتا تھا، ابو الفضل عباس کی زیارت کبھی کبھار کرتا تھا، تو میں نے خواب میں جناب زہرا کو دیکھا۔ جناب زہرا کتنا چاہتی ہے عباس کو۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر۔ کہا زہرا نے مجھ سے شکایت کی کہ تو میرے فرزند کی زیارت نہیں کرتا۔ کہا شہزادی میں تو روزانہ امام حسین کی زیارت پہ جاتا ہوں۔ کہا تم عباس کی زیارت پہ نہیں جاتے؟ عباس میرا فرزند ہے۔ اور ایک اور روایت بڑی عجیب ہے، خود حضرت عباس نے شکایت کی ایک نوحہ خاں سے، کہا تو میری ہر مصیبت بیان کرتا ہے لیکن میری ایک مصیبت بیان نہیں کرتا، اور وہ مصیبت ایسی ہے کہ وہ میرے علاوہ کسی پر نہیں گزری ہے۔ کہا مولا میں تو ہر مصیبت بیان کرتا ہوں۔ کہا نہیں، ایک مصیبت بیان نہیں ہوتی۔ کہا مولا وہ کون سی مصیبت ہے؟
کہا دیکھیں جو بھی شہید کربلا میں زین سے زمین پہ آیا ہے اپنے ہاتھوں کا سہارا لیا ہے، میں عباس جب زین سے زمین پہ آیا ہوں منہ کے بل آیا ہوں۔ اجرکم علی اللہ، اجرکم علی اللہ۔ عزیزو 20 محرم سرکاری اعلان ہوا مسجد نبوی میں، 20 محرم کو والی مدینہ نے اعلان کیا کہ امام حسین قتل کر دیے گئے۔ اب تاریخ کی ستم ظریفی دیکھیے، اعلان کہا ہوا قتل کا مسجد نبوی میں، اسی رسول اللہ کی مسجد میں اعلان ہوا جس مسجد میں رسول خدا امام حسین کے مبارک ہونٹوں کو بوسہ دیتے تھے۔ اعلان ہوا امام حسین قتل کر دیے گئے۔ معتبر کتابوں نے لکھا مسجد کچھا کچھ بھری ہوئی تھی، ایک کونے سے ایک خاتون اٹھی، ہاتھ میں ایک بچہ پکڑا ہوا ہے۔ خاتون آگے آئی، والی مدینہ کو دامن سے پکڑا، کہا میں ایک سوال پوچھنا چاہتی ہوں، کربلا میں جب امام حسین شہید ہوئے یہ بتاؤ عباس بھاگے تھے؟ عباس کربلا میں نہیں تھے۔ کہا خاتون یہ بتائیے آپ کا تعارف کیا ہے؟ کہا میں عباس کی ماں ام البنین ہوں۔ والی مدینہ نے کہا نہیں، ام البنین عباس نہیں بھاگے، حسین اس وقت شہید ہوئے جب عباس نے اپنے 2 بازو قربان کر دیے۔ اجرکم علی اللہ۔ بس عزیزو صرف 1-2 منزل اور آپ کی زحمتوں کو تمام کر رہا ہوں۔ ایک بچی ہے کربلا میں جو آواز دیتی ہے العطش، اللہ اکبر، العطش، ہائے پیاس نے مجھے مار دیا۔ لیکن شیخ عباس قمی نے لکھا ہے کہ جب عاشور کا دن آیا تو بچی نے یہ فریاد بند کر دی۔ اب بچی نہیں کہتی مجھے پیاس لگی ہے، کیوں لاشوں پہ لاشیں آ رہے ہیں۔ اب بچی مانگے تو کیسے مانگے؟ بچی خاموش ہو گئی۔ تھوڑی دیر گزری کہ بچی کے کانوں میں ایک آواز آئی، سکینہ، سکینہ، بہت پیار سے کوئی بلا رہا ہے، سکینہ۔ سکینہ متوجہ ہوئی، عباس بلا رہے ہیں۔ چچا بھتیجے کو یاد کیا؟ کہا ہاں سکینہ، میں آپ کے لیے پانی لانا چاہتا ہوں۔ بس سکینہ کو گود میں اٹھایا، مشکیزہ خشک اٹھایا۔ اب جب خیمگاہ سے باہر آئے امام حسین نے منظر دیکھا تو ایک دفعہ اپنے سینے کو ہاتھ دے کر کہا، سکینہ جانتی ہو کیا کر رہی ہو؟ ابھی عباس کو پانی لانے کے لیے بھیج رہی ہو، ساری عمر پچھتاؤ گی، ساری عمر پچھتاؤ گی۔ بس عزیزو عباس گئے، عجب شان سے لڑے، حیدر کرار کے فرزند تھے۔ فرات پہ قبضہ ہوا، اللہ اکبر، فرات میں گھوڑے کو ڈال دیا، پانی اٹھایا۔ جب پانی کو دیکھا سکینہ کی پیاس یاد آئی۔ عربی میں ایک عجیب عبارت ہے، کہا عباس حسین پیاسے ہیں، آپ پانی کیسے پی سکتے ہو؟ پانی کو دوبارہ فرات کے منہ پہ پھینک دیا۔ اب جب واپس آنے لگے اہل معرفت نے ایک منظر لکھا ہے۔ کیا منظر لکھا ہے؟ کہا امام حسین نے صبح عاشور ایک علم لگایا ہے، یہ دوسرا علم ہے، ایک علم عباس کو دیا، ایک علم اپنے خیمگاہ کے سامنے لگایا ہے۔ جب بھی لشکر کا منظر دیکھنا ہے اسی علم کے نیچے کھڑے ہو جاتے ہیں۔ اب امام حسین اسی علم کے نیچے کھڑے ہیں، نظر فرات پہ ہے، خیمگاہ میں کچھ بیبیاں کھڑی ہے، وہ امام حسین کے چہرے کو دیکھ رہی ہے۔ چونکہ عباس آسرا ہے بیبیوں کا، وہ امام حسین کے چہرے کو دیکھ رہی ہے۔ ایک دفعہ امام حسین کے چہرے پہ مصیبت کے آثار ظاہر ہوئے، جناب زینب نے سر کو پیٹا، امام حسین نے مقتلگاہ کی طرف نگاہ کی، ایک آواز آئی، آقا حسین عباس کا آخری سلام لیجئے۔
عزیز و حسین گئے اور ایک جملہ کہا، الان انکسر ظہری، اب حسین کی کمر ٹوٹ گئی۔ میں کہتا ہوں حسین نہیں، امامت کی کمر ٹوٹی ہے۔ اللہ اکبر۔ بس عزیزو، 2 منزلوں کو طے کیجئے اور گریہ کیجئے عباس پہ۔ امام حسین آئے، عباس نے عرض کی، آقا حسین، میں جب پیدا ہوا تھا آپ کے چہرے کی زیارت کی تھی، اب دنیا سے جا رہا ہوں، میری خواہش ہے کہ میں اپنے آقا کی چہرے کی زیارت کروں۔ آقا آنکھوں میں خون ہے، میں آپ کو یہ زحمت نہ دیتا، لیکن میرے بازو نہیں ہے۔ میں نہیں جانتا امام حسین کے دل پہ کیا گزری ہوگی۔ بس عزیزو، پتہ نہیں میں مصیبت مکمل کر پاؤں گا۔ امام حسین نے آنکھوں کو صاف کیا، امام حسین نے آنکھوں کو صاف کیا، عباس نے چہرے کی زیارت کی۔ اب کہا، آقا حسین، ایک اور خواہش ہے، مجھے خیمگاہ نہیں لے جانا، میں نے سکینہ سے وعدہ کیا تھا۔ عباس سکینہ سے شرمندہ ہے۔ عزیزو، ہمارے بزرگ علماء نے ایک جملہ لکھا کہ یہاں تک عباس نے گفتگو ختم کی، امام حسین نے کہا، عباس میری بھی ایک خواہش ہے، جب سے عباس تو پیدا ہوا تو نے مجھے آقا کہہ کے پکارا، میری خواہش ہے ایک دفعہ مجھے کہے میرے بھائی حسین۔ اللہ اکبر۔ اب بزرگ علماء نے لکھا کہ عباس نے کہا، میرے بے کس بھائی حسین، یہ آواز تھی۔ عباس کی روح پرواز کر گئی۔ عزیز و حسین آئے، علم ہاتھ میں ہے، سکینہ انتظار کر رہی ہے۔ بابا سے کہا، بابا چچا عباس کو تو نہیں دیکھا۔ حسین نے کہا، سکینہ، عباس فرات پہ شہید ہو گئے ہیں۔ الا لعنت اللہ علی القوم الظالمین وسیعلم الذین ظلموا ای منقلب ینقلبون۔ پروردگار، حضرت عباس کا واسطہ، باب الحوائج کا واسطہ، ہماری سزاداری کو اپنی بارگاہ میں قبول فرما۔ پروردگار، گریے کا واسطہ ہماری حاجات پورا فرما۔ امین۔ اللہم صلی علی محمد و آل محمد۔ متوجہ زیارت۔